السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ آج بھی انگلش لٹریچر، کلچر اور ایجوکیشن پر گہرا اثر ڈال چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے میتھیو ارنولڈ کی، جو اپنے لٹریری کرٹیسزم، پوئٹری اور ایجوکیشن ریفارمز کے لیے مشہور تھے۔ ان کا کام، ان کی فلسفی اور ان کی رائٹنگ نے اپنے زمانے کو ڈیپلی انفلوئنس کیا، اور آج بھی ان کے لیگیسی ہمارے لیے ایک یادگار ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش لٹریچر، لٹریری کرٹیسزم اور ایجوکیشن میں دلچسپی ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں میتھیو ارنولڈ کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل سے۔ میتھیو ارنولڈ کا جنم 24 دسمبر 1822 کو انگلینڈ کے لیہلم شہر میں ہوا۔ ان کا تعلق ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ اور انٹلیکچوئل فیملی سے تھا۔ ان کے والد تھامس ارنولڈ ایک بہت مشہور اور ریفارمسٹ ایجوکیٹر تھے، جو رگبی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ تھامس ارنولڈ نے اپنی ٹیچنگ فلسفی میں ریفارمز کیا اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اکیڈمک نالج کے ساتھ ساتھ مورل اور انٹلیکچوئل گروتھ کا بھی ایک حصہ بنایا۔ یہ ریفارمز اپنے دور میں بہت کافی مشہور ہوئے۔ تھامس ارنولڈ کا نام ہر جگہ لیا گیا۔ ان کی ماں جین بھی ایک انٹلیکچوئل اور تھاٹفل شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی سوچ کو ایکسپینڈ کرنے اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئلی اور مورلی گرو کرنے کے لیے انسپائر کیا۔ ارنولڈ کا گھر ہمیشہ انٹلیکچوئل ڈسکشن، بکس اور ڈیبیٹ سے بھرا رہتا تھا۔ یہ انوائرمنٹ ان کی سوچ اور ان کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس انٹلیکچوئل اپ برنگنگ نے ارنولڈ کو ایک بہت گہری سوچ اور کریٹیکل تھنکنگ اسکل دی، جو ان کی لٹریری کیریئر میں نظر آئی۔ ارنولڈ کی ارلی ایجوکیشن ان کے گھر سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر میں لیٹن اور گریک لینگویج سیکھی، جو ان کی پوئٹری میں بہت امپورٹنٹ تھی۔ پھر ان کو ایٹن کالج بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے فارمل اسکولنگ شروع کی۔ ایٹن کالج میں انہوں نے اپنی اکیڈمک اسکلز کو ریفائن کیا اور اپنے پہلے انٹلیکچوئل انفلوئنسز کو ڈیولپ کیا۔ یہاں انہوں نے اپنی پوئٹری اور انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو زیادہ میچر کرنا شروع کیا۔ میتھیو ارنولڈ نے اپنی ہائر ایجوکیشن آکسفورڈ یونیورسٹی سے کی۔ آکسفورڈ کا انوائرمنٹ اس وقت انٹلیکچوئل اور کلچر رچنس سے بھرا ہوا تھا، جو ارنولڈ کے لیے بہت انسپائرنگ ثابت ہوا۔ یہاں انہوں نے کلاسیکل لٹریچر، فلسفی اور ہسٹری کا بہت گہرا اسٹڈی کیا، جو ان کی لیٹر پوئٹری اور کریٹیکل تھنکنگ کو شیپ دینے میں مددگار ثابت ہوا۔ آکسفورڈ نے ان کو اپنے اکیڈمک اور انٹلیکچوئل اسکل کو ریفائن کرنے کا ایک اور ذریعہ دیا، اور انہوں نے یہاں اپنی کریٹیوٹی اور انٹلیکچوئل آئیڈینٹی کو ڈیولپ کیا۔ آکسفورڈ میں انہوں نے اپنی رائٹنگز کو سیریس طور پہ پرسیو کرنا شروع کیا۔ یہاں انہوں نے اپنے فرسٹ لٹریری ورکس کو لکھنا شروع کیا۔ ان کی فرسٹ پوئٹری کلیکشن دی اسٹریٹ ریولر 1840 میں پبلش ہوئی، لیکن یہ کلیکشن انہیں وہ ریکگنیشن نہیں دے پائی جو ان کے بعد کی کلیکشن نے دیا۔ آکسفورڈ میں اپنی اسٹڈی اور لٹریری پرسوٹ کے دوران ارنولڈ نے یہ بھی مانا تھا کہ ایجوکیشن صرف نالج کا سورس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ انسان کے انٹلیکچوئل اور مورل گروتھ کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ ارنولڈ نے اپنی لٹریری رائٹنگز میں اپنی اکیڈمک ٹریننگ کو انکارپوریٹ کیا اور اپنی رائٹنگز کو ریفائنڈ اور سوفسٹیکیٹڈ بنایا۔ آکسفورڈ نے ان کو صرف ایک انٹلیکچوئل فریم ورک نہیں دیا، بلکہ انہیں یہاں پہ اپنی پوئٹری کو انٹلیکچوئل اور کلچر کنسرنس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا شروع کیا، جو ان کی فیوچر لٹریری ورکس میں نظر آئی۔ میتھیو ارنولڈ کا لٹریری کیریئر ارلی ایج سے شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی پوئٹری کلیکشن دی سٹائرڈ ریلیور اینڈ آتھر پوئم 1849 میں پبلش کی تھی۔
یہ کلیکشن ان کی ارلی پوئٹک ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھی اور اس میں انہوں نے اپنے انیشیل پوئٹک وائس کو ایکسپلور کیا، لیکن یہ کلیکشن انہیں وہ ریکوگنیشن نہیں دے پائی اور ارنولڈ کو اپنی لٹریری آئیڈینٹی کو فارم کرنے میں اور وقت لگا۔ لیکن ارنولڈ نے اپنی رائٹنگ کو کنٹینیو رکھا اور اپنی پوئٹری کو ریفائن کرتے ہوئے اپنے دوسرے کلیکشن پوئمز 1843 میں پبلش کیا۔ اس کلیکشن میں انہوں نے اپنی پوئٹری کو میچور اور پولشڈ بنایا اور اس میں انہوں نے اپنے کنٹمپریریز سے الگ اپنی پوئٹک وائس ڈیولپ کی۔ ارنولڈ کی پوئٹری میں ایموشن اور فلاسفیکل ڈیپتھ تھی جو ان کی لٹریری پیئرز سے ان کو الگ کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی پوئٹری میں سوشل اور کلچرل ایشوز کو ایکسپلور کیا جو ان کے لیے بہت ریلیونٹ تھی۔ انہوں نے اپنی پوئٹری میں ٹریڈیشنل رومانٹکسزم کے ایلیمنٹس کو چیلنج کیا اور انہوں نے ماڈرنٹی اور ریئلزم کو اپنی پوئٹری میں انکلوڈ کیا۔ ان کی فیمس پوئٹری ڈوور بیچ 1851 میں پبلش ہوئی تھی، جو آج بھی ان کی پوئٹری کا ایک بہترین ایگزامپل ہے۔ یہ پوئم ان کے انٹلیکچوئل اور پوئٹک ویژن کو بہت بیوٹیفلی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ڈوور بیچ کی تھیمز جو ماڈرن لائف کی انسرٹینٹیز اور ڈاؤٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، آج بھی ہر جنریشن کے ریڈرز کو ریلیٹ کرتی ہیں۔ یہ پوئم ارنولڈ کے لٹریری جینیس کو شو کیس کرتی ہے اور اس نے ان کو ایک سگنیفیکنٹ پوئٹ کے طور پر اسٹیبلش کر دیا۔ میتھیو ارنولڈ کا لٹریری لیگیسی صرف ان کی پوئٹری تک لمیٹڈ نہیں۔ انہوں نے اپنی کرٹیکل رائٹنگز کے ذریعے لٹریری کرٹیسزم کو ایک نئی ڈائریکشن دی۔ ارنولڈ کا یہ ماننا تھا کہ کرٹیسزم کا اصلی مقصد صرف کسی کام کی تعریف یا برائی کرنا نہیں، بلکہ انہوں نے لٹریری ورکس کو سمجھنے اور ان کی کلچر اور انٹلیکچوئل ویلیو کو ایسیس کرنے کا طریقہ دیا۔ ان کی کریٹیکل ورکس نے کرٹیسزم کو ایک ہائر انٹلیکچوئل ڈسپلن بنایا، جہاں صرف ورکس کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ایک براڈر کلچر اور فلاسفیکل فریم ورک میں سمجھا جاتا۔ ان کے فیمس ایسے دی فنکشن آف کرٹیسزم ایٹ پریزنٹ ٹائم 1864 میں انہوں نے کرٹیسزم کے رولز کو ری ڈیفائن کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرٹیسزم صرف ایک ٹیکنیکل ایکسرسائز نہیں، بلکہ اس کا اصلی مقصد لٹریری ورکس کو سوسائٹی اور کلچر کو براڈر کانٹیکسٹ میں سمجھنا اور ایویلویٹ کرنا ہے۔ اس ایسے نے لٹریری کرٹیسزم کے لیے ایک نئی اپروچ کو جنم دیا جو آج بھی ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے کرٹیسزم کو ایک سوشل اور انٹلیکچوئل ٹول بنایا جس سے لٹریچر کو سمجھ کر ہم اپنے کلچر کو انٹلیکچوئل انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کا ایک اور فیمس کرٹیکل ورک کلچر اینڈ انارکی 1869 میں پبلش ہوا تھا، جس میں انہوں نے ماڈرن سوسائٹی کی کلچر اور انٹلیکچوئل ایشوز کو ایکسپلور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کلچر کو صرف لٹریچر اور آرٹ تک لمیٹڈ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کلچر ایک انٹلیکچوئل اور مورل فریم ورک ہے جو سوسائٹی کے انٹلیکچوئل اور مورل گروتھ کو گائیڈ کرتا ہے۔ ارنولڈ کا یہ ماننا تھا کہ ماڈرن سوسائٹی کو اپنے کلچر روٹس کو ری ڈسکور کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے سوشل اور مورل چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں۔ ارنولڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو مورلی اور انٹلیکچولی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ایجوکیشن اور کلچرل پریکٹس کو ڈیپلی ریفارم کرنا ہوگا۔ اس ریفارم کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی فیوچر جنریشن کو ایک بہتر ورلڈ دے سکتے ہیں۔ میتھیو ارنولڈ کی فلسفی بھی ان کی پوئٹری اور کرٹیسزم میں نظر آئی۔ انہوں نے اپنے ورکس میں ماڈرنٹی، انڈسٹریلائزیشن اور ٹریڈیشن ویلیوز کے بیچ میں بیلنس ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ارنولڈ کا یہ ماننا تھا کہ ماڈرن لائف نے انسان کی مورل اور انٹلیکچوئل ویلیوز کو تھریٹن کیا ہے اور اس وجہ سے ارنولڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایجوکیشن اور کلچر کو سوسائٹی میں ایک گائیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے کام کے
ذریعے سوسائٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اپنے ٹریڈیشن بلیفز کو ماڈرن آئیڈیاز کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے تو ہم اپنی سوسائٹی کو مورلی اور انٹلیکچولی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ارنولڈ کا یہ ماننا تھا کہ ہماری انٹلیکچول اور کلچر گروتھ کو صرف اکیڈمک نالج تک لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کے مورل اور ایتھیکل گروتھ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ میتھیو ارنولڈ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں کافی ایجوکیشنل ریفارمز دیے۔ 1851 میں ان کو انسپیکٹر آف اسکول کا پوزیشن ملا، جہاں انہوں نے اپنی ایجوکیشنل ریفارمز اور پریکٹسز کو امپلیمنٹ کیا۔ ارنولڈ کا یہ ماننا تھا کہ ایجوکیشن صرف اکیڈمک نالج تک لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ انسان کی انٹلیکچول اور مورل گروتھ کو انہینس کرنے کا ایک ٹول ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسکول میں کافی ریفارمز انٹروڈیوس کیے اور ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز کو امپروو کرنے کی کوشش کی۔ ارنولڈ کا ایجوکیشن فلسفی بھی ان کی رائٹنگز میں نظر آتی ہے، جہاں انہوں نے ایجوکیشن کو صرف ایک انٹلیکچول ٹول نہیں بلکہ ایک مورل اور کلچر ڈیولپمنٹ کے ذریعے سوسائٹی کے لیے پازیٹیو چینج لائے جانے کا سورس سمجھا۔ انہوں نے اپنے ایجوکیشنل ریفارمز کے ذریعے یہ میسج دیا کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایجوکیشن کو سیریسلی لینا چاہیے۔ میتھیو ارنولڈ کی ہیلتھ 1880s میں خراب ہو گئی تھی۔ 15 اپریل 1888 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ میتھیو ارنولڈ کے ورکس کے تھیم: کانفلکٹ بٹوین ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی، آئسولیشن اینڈ ڈسپیئر، سرچ فار میننگ۔ میتھیو ارنولڈ کے اسٹائل: میتھیو ارنولڈ کلاسک لٹریچر سے انسپائر ہوئے تھے اور ان کے ورکس کلاسیکل کہلاتے ہیں۔ میتھیو ارنولڈ سمپل لینگویج یوز کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوئٹری کمپلیکس اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو سمپل لینگویج میں پریزنٹ کیا۔ یہ ان کا اسٹائل تھا جس میں وہ ڈیپ تھاٹس کو ایکسیسیبل بنا دیتے تھے۔ ڈرامیٹک مونولوگ: ارنولڈ کا ایک اور ڈسٹنکٹیو فیچر ان کا ڈرامیٹک مونولوگ تھا، جس میں ایک کریکٹر اپنے آئیڈیاز اور فیلنگز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ یہ ان کا میتھڈ تھا اپنے فلسفیکل تھاٹس کو ریڈرز تک پہنچانے کا۔ میتھیو ارنولڈ کے ورکس: اسٹار ریولرز، ایمپیڈکلس آن ایٹنا، سوراب اینڈ رستم، دا اسکالر گپسی، ریکویسکیٹ، دا فورسکن مرمن، بیلڈر ڈیڈ، میروپ a tragedy، ڈوور بیچ تھائریسز اسٹنزا فرام گرینڈے چارٹیوز، پریفیس ٹو پوئمز، لاسٹ ورڈز آن ٹرانسلیٹنگ ہومر، ایسے اینڈ کرٹیسزم، جس کی 3 سیریز تھی۔ فنکشن آف کرٹیسزم ایٹ پریزنٹ ٹائم، کلچر اینڈ انارکی، لٹریچر اینڈ ڈاگما، گاڈ اینڈ بائبل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔